السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اس قوم اور امت پر اور اس ملک پر اپنا خاص رحم اور کرم کرے۔ تو آج بات کریں گے ہم رزق اور ہمارا کردار، ٹھیک ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے، یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر اور اس امت اور ملک پر اپنا خاص کرم کرے اور ہمیں سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ تو رزق اور ہمارا کردار آج کا ٹاپک ہے ہمارا۔ رزق روٹی، مال، اولاد، نافع علم اور بہت سی ایسی اللہ کی نعمتیں رزق میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ رزق میں صرف روٹی شامل نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اللہ کی نعمتیں جو رزق میں شامل ہیں۔ اللہ پاک ہم سے کئی بار قرآن میں کہتا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بھی ہمیں تعلیم و تربیت کرتے ہیں کہ رزق کی فکر نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور نہ فکر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رب نے ذمہ داری لی ہے اور یہ رب کی ہی ذمہ داری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں تعلیم و تربیت کی ہوئی ہے۔ اپنے ارد گرد دنیا میں موجود دوسری مخلوقیں دیکھیں، جانور، پرندے، حیوانات، اور رزق کے حصول کے لیے وہ کتنی محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کتنا ٹائم لگاتے ہیں، کتنی فکر کرتے ہیں، یا ان کا مقصد زندگی کیا صرف رزق کی روٹی کا حصول ہی ہوتا ہے یا کچھ اور؟ باقی مخلوقات، جانوروں کی یا پرندوں کی مثال یہاں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہماری زندگیاں یا اس دنیا میں موجود انسان کی بہت سی خصلتیں یا چیزیں جو ہیں وہ جانوروں سے ملتی جلتی ہیں۔ اگر ایولیوشن والی تھیوری پہلے بھی یہ میں بات کہہ چکا ہوں، وہ بندر سے انسان والی تھیوری کو اگر نہ بھی مانا جائے تو انسان کے پاس جو علم جب انسان کے پاس نہیں تھا یا آسمانی مذاہب کا نزول نہیں ہوا جب، تو انسان کی زندگی کسی جانور سے ملتی جلتی تھی اور اس سے کم تر زندگی نہیں تھی، جانوروں جیسی تھی انسان کی بھی زندگی۔ اس لیے یہاں جانوروں اور پرندوں کا میں ذکر بھی کر رہا ہوں، ان کی بات بھی کر رہا ہوں اور ان کی اگزامپل بھی دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اب جانور کو ایک مثال کے طور پر شیر کتنی دیر لگاتا ہے شکار کرنے کے لیے، کتنی انرجی، ٹائم اور اپنا کتنی فکر کرتا ہے اپنے رزق کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو شکار کرنے کے لیے کو پکڑنے کے لیے اس کا جواب آپ سب جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ، بس زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم ٹائم یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اپنی، میری اور ہماری زندگی میں صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کے سوتے وقت تک، بلکہ خوابوں میں بھی ہم صبح کیا کھائیں گے، بنائیں گے، لیں گے، کیا ایسی چیزیں کریں گے کہ ہماری زندگی میں رزق وافر ہو، مال زیادہ ہو اور زیادہ ہو اور زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ کم تو چاہیے ہی نہیں، نہ کسی کو بھی، اور نہ کم سے کوئی راضی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے گزارا نہیں کرنا، ہمیں یہاں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو ہمیں رزق تو لازمی اور پھر زیادہ اور وافر چاہیے ہوگا۔ تو ہم اپنی ساری محنت، ٹائم، انرجی، اپنے سارے وسائل، عقل اور علم اور اپنی زندگی کی آسائشیں حاصل کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں یا ضائع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، ہم کھاتے صرف وہ 1 آدھی روٹی ہیں یا 2 روٹی ہیں، یا دن میں جو 4-5 روٹی کھاتے ہیں، جتنا رزق ہمارے نصیب میں ہے یا جو ہمارا رزق اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے یا لکھا جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اتنا ضیاع، وقت کا ضیاع، محنت کا ضیاع اور علم کا ضیاع، اتنی مشقت کیوں؟ یہ کس نے فرض اور لازم کی ہے ہم پہ، ٹھیک ہے، آپ پر یہ کس نے لازم کی ہے؟ اس ریس میں ہمیں کس نے لگایا؟ آپ کو یا مجھے؟ رب نے نہیں، اس نے تو بولا ہے کہ فکر ہی نہیں کرو، ٹھیک ہے، بس تھوڑا ٹائم، تھوڑی محنت کرو، رزق تمہیں میں دوں گا، ٹھیک ہے، اور لازمی دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ رب تعالیٰ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ پھر اب یہاں کس کا حکم مان رہے ہیں، اپنے اللہ کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا کسی اور کا، یا اپنے نفس کا، یا اپنی نفسانی خواہشات کا؟ اور رب کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی اور ناراضگی کا موجب بھی بنتے ہیں ہم یہاں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ہمارا کردار رزق کی حصولی کے لیے، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے پہلے بھی بول چکا ہوں کہ پھر بھی بول رہا ہوں، کسی کی باتوں میں مت آئیں اور نہ کسی کی باتوں میں جائیں، خود فیصلہ اور تحقیق کریں، ٹھیک ہے۔
اپنا پیشہ اور روزی کا ذریعہ اس چیز کو بنانے کی کوشش کریں جس میں آپ ماہر ہیں، ٹھیک ہے؟ جو خود خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے رب تعالیٰ نے آپ میں رکھی ہے اس کو پہچانیں، خود کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ آپ اپنا پیشہ وہی چوز کریں یا اسی چیز کو بنانے کی کوشش کریں جس میں آپ ماہر ہیں یا جس میں آپ مہارت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھیں کمال، دیکھیں پھر رب کی رحمت کا، آپ انشاءاللہ خوش بھی رہیں گے اور مطمئن بھی رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی کا موجب بھی نہیں بنیں گے اور ان کی ناراضگی کا باعث بھی نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنے کام سے وفادار رہیں، اسے عزت دیں، پھر کام بھی بدلے میں آپ کو شہرت اور پیسہ دے گا، ٹھیک ہے؟ آڈر حرامی مت کریں، شارٹ کٹ مت ڈھونڈیں، نہ کوئی شارٹ کٹ ہے۔ یہاں میں یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر اور دوسری ایپ جو بھی لوگوں کو پاگل کیے ہوئے ہیں دیکھتا ہوں تو دل دکھ اور تکلیف میں ہو جاتا ہے، یا میری کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، سب کے سب ایک ہی طرف بھاگنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس ایک کسی کو شہرت یا پیسہ مل گیا تو پورا پاکستان اس میں لگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کہ ہم کہیں رہ نہ جائیں، اور بھائی یا جس کو یہ سب حاصل ہوا ہے نا، یا جس کو یہ سب چیزیں عطا ہوئی ہیں، تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھو، یا جا کے دیکھو، یا دیکھیں کتنے دھکے کھائے ہوں گے اس نے، کیا کیا پاپڑ بیلے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یا پلیٹ میں رکھ کے اسے یہ چیزیں نہیں ملی، ٹھیک ہے؟ یہ سب یا یوٹیوب یا گھر آ کے پیسے نہیں دے جاتا، یا ٹک ٹاک آ کے گھر پیسے نہیں دے جاتا کہ یہ لیں جی آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ بڑے اداکار ہیں، فنکار ہیں، یہ لیں پیسے لیں اور اپنی لائف انجوائے کریں۔ ایسا نہیں ہوتا، حد ہوتی ہے بھائی۔ ایک بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کسی کا بھی عمل یا ہمارا ایک عمل بھی کسی کی پریشانی اور دل آزاری اور اللہ کے حکم کے خلاف ہوا یا ہوتا ہے، مثال کے طور پر جو یوٹیوب پر اور دیگر ایپس میں لوگوں کو لالچ اور برائی کی ترغیب دیتے ہیں، آئیڈیاز دیتے ہیں نئے نئے، ٹھیک ہے؟ ایک ایک چیز کا سوال ہوگا اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں مت رہیے۔ آپ کا کنٹینٹ جو بھی یوٹیوب پہ یا جو ہے یوٹیوب کی پالیسیز کے مطابق تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا ٹک ٹاک کے یا آپ کا جو بھی کنٹینٹ ہے وہ ٹک ٹاک کے پالیسیز یا اس کے مطابق تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور تعلیمات کے خلاف ہوا یا ہوتا ہے تو تم اس گناہ میں شریک بھی ہو، اور اس کنٹینٹ کے نتیجے سے نتیجے میں جو لوگ اس میں شریک ہوں گے، اور ان سب کے گناہ بھی تمہارے کھاتے میں بھی آئیں گے اور ان کا سوال بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تم سہولت کار بن گئے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے ملک کے قانون میں سہولت کار کس کیٹیگری میں آتا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے اور میں بھی جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یا اس کی سزا کیا ہوتی ہے یہ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ رب کے قانون میں سہولت کار یا سہولت کاری کا میسر کرنے والے اور برائی کے آئیڈیاز یا ترغیب دینے والوں کا حال کیا ہوگا یہ رب العزت ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال اس نے بتایا تو ہے کہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں مت رہو، تم حلال کما رہے ہو، رزق کما رہے ہو، اور تم نے اپنے کام کو رب کے رسول کے حکم کے مطابق یا تو پرکھا نہیں ہے، یا تمہیں علم نہیں ہے، یا تم جانتے ہو یا جاننے کی کوشش نہیں کرتے، یا ڈٹ گئے ہوئے ہو، اس لیے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے باز آ جائیں، مت اپنے تھوڑے سے فائدے کے چکر میں لوگوں کو گمراہ کریں۔ یا رب تعالیٰ ہم سب پر جو ہے وہ رحم کرے، آمین۔ آخر